کلپ نمبر 689۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 104 سے 106 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ: بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حجتوں اور دلائل پر ایمان نہیں لاتے تاکہ ان پر ایمان لا کر وہ اس کی تصدیق کرتے جس پر یہ حجتیں دلالت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں حق بات قبول کرنے کی توفیق اور سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا۔ جب قیامت کے دن یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ ترجمہ: جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ انما یفتر الکذب، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں۔ کافروں کی طرف سے قرآن پاک سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اپنی طرف سے قرآن بنا لینے کا بہتان لگایا گیا تھا، اس آیت میں اس کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ ترجمہ: جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ شان نزول: یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پکڑ کر کفار نے سخت ایذائیں دی تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادل ناخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ حضرت عمار نے عرض کی، اے خدا کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت و رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے سے متعلق 4 شرعی مسائل۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی 2 معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لے، تو ضروری ہے کہ ایسی 2 معنی والی بات ہی کہے جبکہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ نمبر 2، اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا۔
جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ نمبر 3، جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے وہ کافر ہو جائے گا۔